عزیز سامعین محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم کچھ موضوعات اہم ترین جس کا وقت بڑی شدت کے ساتھ تقاضا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے جمعے ناپتول میں کمی کرنے کے حوالے سے کچھ احادیث، کچھ آیات آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اور اس میں جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے اینڈ پہ میں نے بیان کی وہ ایک پوری سورت کا نام ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ناپ تول میں کمی کرنے والے، المطففین۔ پوری سورت کا نام ہی یہ رکھ دیا ناپ تول میں کمی کرنے والے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم ترین یہ پہلو تھا ہمارے معاشرے کا، جس کو اجاگر کیا گیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ان کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ تھے لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی دن قیامت کا عظیم کہنے والی اللہ کی ذات ہے، بس بڑے دن کے لیے جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین جو لوگوں کو پالنے والا ہے، رب کی صفت، رب کا مطلب ہے جو گریجولی آہستہ آہستہ لوگوں کو پروان تک چڑھاتا ہے، تو اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے 5 سوال جب تک بندہ نہیں کرے گا اللہ اپنے سامنے سے قدم نہیں ہلنے دے گا۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، پیسہ خرچ کہاں کیا، اور آخری بات جو علم دیا اس پر عمل کتنا تم نے کیا۔ یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ جب تک پوچھ نہیں لے گا بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا آخر میں کہ یہ ناپتول میں جو کمی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، اور ان کے اوپر گرمی کا عذاب ایسا آیا، گھروں میں گرمی، باہر گرمی، دوڑ کے جنگل میں چلے گئے۔ سارے جب وہاں اکٹھے ہوئے تو ٹھنڈا بادل آ گیا۔ جب ساری قوم اکٹھی ہوگی ناپتول میں کمی کرنے والی، تو پھر اللہ کی طرف سے وہاں یکدم عذاب آیا، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ عزیز سامعین محترم، میں اس سے اگلی حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نام ایک سسٹم کا ہے۔ وہ سسٹم کو جب تک اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا، اس سسٹم کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس نظام کے مطابق زندگی نہیں بسر کی جائے گی، تو یاد رکھنا ہماری عبادات صرف عبادت رہ جائیں گی۔ اسلام کے اندر خالی عبادات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 5 نمازیں پڑھنے والا نیک ہے، نہیں، یہ کس نے کہا کہ نمازیں پڑھنے والا نیک ہے؟ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ نیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے وہ نیک ہے، نہیں، یہ ایک پہلو ہے، صرف یہ عبادات کا پہلو ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اور پھر اشراق چاشت بھی پڑھتا ہے، شام کے بعد اوابین بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے، کوئی نیک ہے؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو ایک پہلو ہے، بس یہ عبادات ہے، جتنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ ایک اگلا پہلو ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب ہے میں نے اپنی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ میں پیسہ کماتا ہوں، پیسہ کس طرح کماتا ہوں؟ میں ملازمت کر کے کماتا ہوں یا تجارت کر کے کماتا ہوں؟ پیسہ کمانا ہے، کسی طرح بھی بندہ کمائے، وہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں کس انداز میں کما رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں معاملات۔ عبادات ہے جو میں نے عرض کیا، پھر معاملات ہیں، اور تیسرا پہلو ہے عقائد کا۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں کیسا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیسا ہے، انبیاء کے بارے میں کیسا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیسا ہے، قبر کے بارے میں کیسا ہے، حشر کے بارے میں کیسا ہے، قیامت کے بارے میں کیسا ہے، یہ تیسرا پہلو۔ اب ہمارے ہاں صرف ایک پہلو، لمبی داڑھی ہو، سر پہ امامہ ہو، ہم سنتے یہ نیک ہے۔ بھائی یہ نیک تو نہیں ہے، معاملات دیکھے جاتے ہیں، اور معاملات اتنے زیادہ عام ہیں، اگر یہ خراب ہو تو عبادات ککھ بھی نہیں رہ جاتی ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال، میری جیب میں جہاں حرام کا اللہ نہ کرے ایک 100 روپیہ ہو،
چلو 1 روپیہ ہی ہو تو بتائیں میرا سجدہ کہاں تک قبول ہوگا, میری عبادت کہاں تک قبول ہوگی؟ میں آپ سے عرض کروں, ہمیں اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے, اسلام نام ایک سسٹم کا ہے, جب تک آپ اس سسٹم کے اندر نہیں آتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے. مثلا اسلام نے ایک پہلو دیا ہمیں کہ دا سسٹم آف ٹریڈنگ, تجارت کا نظام ہمیں دیا ہے, ہم اس تجارت کے نظام کو فالو کریں, اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اچھا یہ اتنا کمال کا سسٹم ہے, اس سسٹم کو اگر کوئی کافر بھی اپنائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ایسا کمال کا سسٹم ہے. آپ دیکھ لیں ہیں کیا گوروں کے ملک میں کوئی بندہ ہمارا رہ کے آ جائے, کبھی آپ کی ملاقات ہوئی جو بندہ باہر سے زندگی کو 5-10 سال گزار کے آیا ہو, آتے سب سے پہلے اس کے تیر سارے ہماری طرف ہوں گے, پاکستان ایسا ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ جاہل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے یا 2 نمبری ہیں, وہ ساری باتیں کرے گا. یقین مانے آپ جو بندہ کسی گورے کے ملک میں رہ کے پاکستان آئے اور اس کو میری تقریر کے سامنے بٹھا دے جو ہم نے ٹاپک شروع کیے ہیں, تو ساری باتیں وہ یہی کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے. ان کافروں نے ہمارا محمد اللہ انہوں نے اپنایا, کامیاب ہو گئے. حضور عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. سرکار کی ذات معجزہ, آپ کی گفتار معجزہ, آپ کا کردار معجزہ, سرکار کی ہر چیز معجزہ ہے. کبھی اپنا کے دیکھیں آپ, کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چل کے دیکھیں, جو سرکار نے فرمایا ہے وہ آپ عمل کر لیں اس پہ. آج کافروں نے اس نظام کو اپنایا. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر جو مارکیٹ کے اوپر پورا قبضہ تھا وہ یہودیوں کا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں, جب خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا یہودیوں کا تھا. وہ جو بڑا دروازہ آپ نے کی پاؤں سے اکھاڑ کے پر مارا تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا تھے, اور وہ یہودیوں کا تھا. یہودی ٹائکون اس دور کے, پورے مدینہ شریف گرد و نواح یہودیوں کا سکہ چلتا تھا. اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صرف جنگ نہیں کی ان کے ساتھ, سرکار نے خیمہ منڈی لگائی, خیمہ بستی بات کی, ایک خیمہ لگایا جس میں منڈی کے لیے اپنے تاجر بٹھا دیے. سرکار خود بھی تاجر تھے, بزنس مین تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے بتائے ان کو, آپ نے ایسے کرنا ہے, ایسے بیچنا ہے, 2 نمبری نہیں کرنی. تو پھر کیا ہوگا, آج اور کل اور پرسوں اور ہوتے ہوتے سارا یہودیوں کا نظام وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. مسلمان کامیاب ہوئے, ایسے کامیاب ہوئے, ایسے کامیاب ہوئے کہ 4 خلفائے راشدین کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں آپ, پوری دنیا ہمارے قبضے میں تھی. عمر بن عبدالعزیز کو پڑھ کے دیکھ لیں, ساری جو دنیا تھی ہمارے قدموں میں نماز پڑھتی تھی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صرف اسلامک سسٹم آف ٹریڈنگ اپنایا, اسلام کا نظام میں تجارت اپنایا اور پوری دنیا پہ حکومت کی. آج ہم دیکھ لیں پیسہ ہمارا ہے, موجے دوسرے کا رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسرا جو ممالک ہیں جو گورے ہیں وہ ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اپنایا. جھوٹ وہاں نہیں بولتے, 2 نمبر چیزیں وہاں نہیں بیچتے, دھوکے وہاں نہیں کرتے, فراڈ وہاں نہیں چلتے ہیں. ان کی سبزیاں 1 نمبر, ان کے فروٹ 1 نمبر, ان کی ملاوٹ نہیں ہے وہاں پہ. وہاں کے لوگ ہیلدی ہیں. یہ چائنا دیکھ لیں آپ, ایوریج ایج دیکھ لیں ان کی, وہ ان کا 80 سال کا بندہ ہمارے 40 سال کے بندے سے فٹ نظر آتا ہے. وہاں پہ 2 نمبر ہی نہیں ہے. لیکن میرے استاد محترم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے انگلینڈ میں, واپس آئے تو ہم ملے, ان سے بات کرنے لگے تو فرمانے لگے یار بات اصل میں یہ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں ہے, اور ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے باقی کچھ نہیں ہے. ہم نے کہا سر سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے ان کے پاس اسلام والا سب کچھ موجود ہے, ایک کلمہ موجود نہیں ہے بس, اور ہمارے پاس صرف کلمہ موجود ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. 2 نمبریاں ہمارے اندر, بے ایمانیاں ہمارے اندر, دھوکے ہمارے اندر, فراڈ ہمارے اندر. وہ کبھی نہ ایک تصویر نظروں سے گزرتی ہے تو اس پہ 2 سڑکیں بنائی ہوتی ہیں. ایک سڑک جو وہ مائیکل نامی شخص نے بنائی تھی, کہتے ہیں یہ پکا کافر ہے جس نے یہ بنائی تھی, اور ایک یہ ہمارے اس دور کے انجینئر حاجی صاحب تھے جو ہر مہینے عمرہ کرتے تھے, سال کے بعد حج بھی کرتے, یہ سڑک انہوں نے بنائی ہے.
یہ سڑک 10 سالوں کے بعد تباہ ہو گئی، یہ 100 سال کے بعد بھی چل رہی۔ کیوں؟ حاجی صاحب نے یہاں سے پیسہ کما کے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، زکاتیں بھی دی، سب کچھ دی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ چیز تھی ہمیں اڈاپٹ کرنی تھی۔ آئیں نظام مصطفیٰ کے اندر آ جائیں۔ میں آپ سے کروں، منبر رسول کے اوپر مولوی کی سب سے بڑی پکاری نظام مصطفیٰ ہے۔ ہم نظام مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 1,00,000 روپیہ روڈ کے اوپر پڑا ہو، 3 دنوں کے بعد بندہ ہے تو وہاں پہ پڑا ہو، لوگ اتنے مضبوط ہوں، خوف خدا اتنا ہو، بے حیائی نہ ہو، رات 12 بجے ہماری جوان بیٹی بہن گھر سے بازار کی طرف چیز لینے کے لیے نکلے تو مجال کسی کی کوئی آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ ہم اس نظام مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سسٹم اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آئیں عزیز سامعین محترم، میں اسی جو موضوع ناپتول میں کمی، اس کے بارے میں روایت آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ چیزیں دیکھیں کیا ہمارے اندر آج پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اللہ کی طرف سے 5 سزائیں ملتی ہیں۔ 5 چیزوں پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی، سزائیں کون سی، وہ آپ کے سامنے۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ عہد شکنی کہتے ہیں وعدہ توڑنا، ایگریمنٹ توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا۔ فرمایا جس قوم میں وعدہ خلافی بڑھ جائے گی پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی مسلط کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں آج یہ وعدہ خلافی عروج کے اوپر ہے۔ آپ اگر کسی 10 بندوں کو فون کریں کام کے لیے تو 10 بندے آپ کو ٹائم دے دیں، میں 2 بجے آپ کے پاس پہنچوں گا، تو میرے خیال میں 10 میں سے شاید کوئی ایک بھی نہ پہنچے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کے ہم عہد کے پکے رہے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم بات کر رہے تھے فنکشن، شادی کے 2 ٹائم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 12 سے 4 بجے، دوسرا ہوتا ہے 6 سے 10 بجے۔ اور جو شادی کارڈ ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی 2 بجے پروگرام شروع ہوگا، اور سادہ لوگ جو بیچارے بندے ہیں جو وعدے کے پکے، وہ 2 بجے جا کے شادی ہال میں بیٹھے ہوتے، ابھی وہ کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو ڈے فنکشن ہے اس کا کھانا 3 بجے کھلتا ہے، جو رات کا فنکشن ہے اس کا کھانا رات 9 بجے کھلتا ہے، یعنی شادی ہال کا ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ جتنے بھی شادی کارڈ دیکھ لیں وہاں پہ جو وعدہ کیا گیا اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہبی پروگرام نہیں شروع ہوتے، ہم کہتے ہیں اتنے بجے شروع ہوگا اتنے بجے ختم ہوگا، نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جا کے بیٹھ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اعلان ہوتا ہے اسٹیج سیکرٹری کی طرف سے جناب اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے شروع ہوتا ہے۔ تو پیک کے لیے بے قاعدہ تھا، کیا ہماری ہوتا نہیں؟ کیا ہماری مساجد میں وعدہ خلافی نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم یہاں اصلاح کے لیے بیٹھے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کسی ایک دکاندار کو یا کسی بندے کا توا لگانے کے لیے نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جو اللہ رسول نے ہمیں بیان کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، ہماری یہ ذمہ داری تھی۔ تو دشمن مسلط کر دیا گیا، کیسے؟ آج دشمن مسلط ہے، ہم تقریباً اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں مسلمان مارا جا رہا ہے، سوڈان میں مسلمان مارا جا رہا ہے، ایران میں مسلمان مارا جا رہا ہے، کشمیر میں مسلمان مارا جا رہا ہے، شام میں مسلمان مارا گیا، لبنان میں مسلمان مارا گیا۔ کہاں مسلمانوں کو چھوڑا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وعدہ خلافیاں کی، دشمن مسلط ہو گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے چلیں، دشمن اس حد تک ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، میں اپنے گھر میں بند کمرے میں بھی محفوظ نہیں ہوں، دشمن میرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ آپ کیسے؟ مجھے کوئی ایک گھر بتا دیں جس گھر میں انڈین کارٹونز نہ چل رہے۔ حملہ ہے، ہمارے بچوں کے ذہن کیپچر کر لیے گئے، ہماری جوان بیٹیاں آج ڈرامے کل کے دیکھ رہی ہیں، دشمن کا حملہ ہے ہمارے اوپر۔ آج نوجوان کا آئیڈیل کون ہے؟ انڈین فلم کا ہیرو ہے کوئی نہ کوئی۔ آج کوئی وہ ایٹم سانگ آتا ہے تو اس کے مطابق جو ہیرو کا ہیئر سٹائل ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو بن جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان فیشن وہ کر رکھے ہیں جو انڈین ہیرو کرتے ہیں۔ کیا ہم محفوظ ہیں؟ دشمن ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مار رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
وعدہ خلافی ہماری عروج کے اوپر ہے. آج میں محفوظ نہیں ہوں, میرے بچے محفوظ نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے اندر عہد شکنی آ گئی. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نمبر 2 گناہ کون سا, سزا کون سی؟ فرمایا جو احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے. تنگ دست کا مطلب ہاتھ کا تنگ ہونا, مطلب کیا کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ختم, اڑ جاتی ہے, انسان غربت کی زندگی بسر کرتا ہے. آج ہمارے ہاں ہے نہیں ہے, ہر بندے کا رونا ہی پیسہ ہے. آپ کسی گھر کی لڑائی دیکھ لیں, آپ کو جو جڑ نظر آئے کہ وہ یہی ہے کہ پیسے کی کمی ہے, رولا ہی پیسے دے, رولا ہی سارا ٹیٹ دے, مطلب پیسہ ہوگا تو وہاں جڑ. غریبوں کے بچے سکول میں رو رو کے جاتے ہیں, امیروں کے بچے نہ جانے کی وجہ سے گھروں میں ہوتے ہیں, آج ہمیں چھٹی کیوں کروائی. غریب کے بچے کو 10 روپے نہیں ملتے, کھانا نہیں ملتا, پانی نہیں ملتا, پراپر ڈائٹ نہیں ملتی ہے, اسی وجہ سے وہ روتا ہے. اور امیروں کے بچوں کو سب کچھ ملتا ہے, وہ جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ تنگ دستی کس وجہ سے آتی ہے؟ حضور ارشاد والسلام نے فرمایا جب احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. کیا ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ آج جتنے مجرم ہیں, جتنا بڑا گناہ کرے, گناہ بعد میں کرتا ہے, پہلے کہتا ہے کہ مجھے تھانے لے کے چلو, کار میری پہلے چلی جائے گی تھانے میں. وہ بیچارہ بھی وہ باہر ہوتا ہے, وہ ہمارے ملازم پکڑ کے بعد میں لے کے جاتے ہیں, کال پہلے آ جاتی ہے, جناب یہ فلاں کا ہے, اس کا تعلق فلاں سے ہے, خبردار اس کو ہاتھ میں نہیں لانا, چائے پلا کے بھیجو, کیا اس نے جرم ہے. آج ہمارے ہاں لوگ جرم کرتے ہیں, اپنی زندگی کی بازی ہارتے ہوئے ہمارے وہ بیلٹ فورس کسی کو پکڑتی ہے اور عدالت سے پروانہ وہ آزادی کا لے کے 1 مہینے میں واپس آ جاتے ہیں, 1 دن میں واپس آ جاتے ہیں. احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, اور جب نہ ہوں گے تو یاد رکھنا حضور نے فرمایا پھر تنگ دستی پھیلے گی. نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. یا کہ حدیث میں یہ ہے کہ مختلف بیماریاں وہاں پہ آتی ہیں جب بدکاری, زنا, بے حیائی عام ہوگی. اور الامان والحفیظ, آج برائی کا جو دور چرخا ہے اس میں نہ کوئی بوڑھا, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی جوان, کوئی بھی محفوظ نہیں. ہماری نگاہوں میں بے حیائی اتنی عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں, بے حیائیاں جن کے لیے مر مٹنے پہ تیار تھے, آج ہم کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی ایک بندہ برائی بہت بڑی اتنی پھیلا دے, یعنی عورتیں اگر وہ نیم برہنہ روڈوں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو جس نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوگا ہم اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے. آج ہماری یہی عادت ہے, اتنی بے حیائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. اور پھر بیماریاں کیسی, بیماریاں ایسی کہ جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. کیا کورونا کا کبھی نام سنا تھا؟ نہیں. کیا یہ ہیپاٹائٹس کا, کالے یرکان کا سنا تھا؟ نہیں. یہ بلڈ پریشر, یہ شوگر سنا تھا؟ نہیں. ہمارے اسکول کے استاد ہیں, 6ٹھی کلاس کے انچارج ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ علامہ صاحب میرے پاس 2-3 کلاس کے اندر بڑے سیریس کیسز ہیں. ایک بچے کو 6ٹھی کلاس کے ہارٹ کا پرابلم ہے اس کو, اور ایک بچہ کہہ رہے تھے اس کو شوگر کا مریض ہے اور اس کی شوگر 580 تک چلی جاتی ہے. کون سی کلاس ہے؟ 6ٹھی کلاس. کبھی بیماریاں سے سنی تھی؟ حضور ارشاد والسلام نے جب بے حیائی, برائی, بدکاری عام ہوگی تو پھر یاد رکھنا وہاں پہ بیماریاں پھیلیں گی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بے حیائی, برائی بہت عام ہو چکی. اب یہاں پہ میں ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتا چلا جاؤں. ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں, علامہ صاحب جنہ مرضی تسی ٹیلے لا لو, جنہ مرضی زور لا لو, یہ نہیں بدلنا والے. جناب بدلن, کس نے کہا کہ میرے کہنے کے اوپر بدلنا آپ کا فرض یا واجب ہو گیا؟ میرا کام مؤذن اذان دینا اس کا کام ہے, آگے مسجد میں آنا یا نہ آنا توفیق میرے مالک نے دینی. اب لوگ مسجد میں نہ آئے کہ اذان دینا چھوڑ دیں؟ اب لوگ برائی کو نہ چھوڑیں, کیا ہم برائی کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں؟ کیا آپ کو جنت کے ٹکٹ دیا کریں؟ مایوس نہ ہوا کریں. میں آپ سے عرض کروں, میں آج جب یہاں جمعے سے پہلے گھر سے نکلنے لگا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا آج میں نے اپنی روزی روٹی حلال کی ہے؟ کیا میں نے جتنے پیریڈ وہاں پہ لیکچر دیے ہیں اس میں نے ایمانداری رکھی ہے؟ بچوں کو میں نے کچھ دیا ہے؟ میں نے بچوں کا ٹائم تو ضائع نہیں کیا؟
کیا میں نے آج تنخواہ حلال کی ہے؟ اب میں نے دل میں خیال الحمدللہ میں اپنے ذہن کے مطابق مطمئن ہوں، لہٰذا میں یہاں پہ بیٹھ کے پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سارا معاشرہ خراب ہو نہیں ہے، ایک بندہ تو ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ؟ میں آپ کو عرض کروں، وہ پچھلے دنوں حفیظ الرحمان صاحب تشریف لائے، تو وہاں پروگرام کے اندر میری صدارت تھی، تو وہ بزرگ شخصیت تھے، تو مجھے جب دیکھا بتایا جی یہ کھانا کھانے لگے، تو ابھی جا کے میں بیٹھا ہوں، 2-4 منٹ کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے علامہ صاحب میری اصلاح فرمانے لگے، بزرگ ہیں ہمارے، بزرگوں کے پاس جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے پاس بڑی کام کی باتیں ملتی ہیں۔ آج ہم ٹک ٹاک کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑی وزڈم آج اس نیٹ کے اوپر ہے، لیکن یہ باتوں کی حد تک ہے، کسی شخصیت کے پاس جایا کرو، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا وہ فرمانے لگے علامہ صاحب ایسی بات ہے، مجھے کہنے لگے علامہ صاحب کیا آج ہماری محفلوں میں شرابی آتے ہیں تو شرابی واپس نہیں جاتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا، میں خاموش۔ کیا بے نمازی آتا ہے تو بے نمازی واپس نہیں جاتا؟ کیا زانی آتا ہے تو زانی واپس نہیں جاتا؟ جو کاروبار 2 نمبر کرنے والا ہے آتا ہے تو 2 نمبر کاروبار لے کے نہیں جاتا ہے؟ مطلب یہ ہم وہاں پہ جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، جنت ایک درخت لگ جائے گا۔ آپ مسجد میں 100 روپیہ دیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے، تو لہٰذا اس نے کہا کہ 100 روپیہ دینے سے جنت ملے گی، جو 1,00,000 روپیہ 2 نمبر کا کمایا اس کے بارے میں بتایا؟ کہ شرابی کو شراب کے عذاب سے کے بارے میں بتایا؟ کیا 2 نمبر کرنے والے کو 2 نمبری کے بارے میں بتایا؟ ہم نہیں بتاتے۔ ہماری محافل مجالس اس وقت ایسی ہیں کہ لوگ جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں۔ وہ سنتے کہ شاید میں سوچ رہا تھا کہ ایک قوم، ایک نسل کی تربیت کے لیے کم از کم 2 ڈیکڈز چاہیے، کوئی 20 سال کا عرصہ چاہیے قوم کی تربیت کے لیے، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی، مجھے یہ یقین ہے جو میرے پاس سننے کے لیے آتے ہیں، یقین مانے ایک وقت آئے گا یہ لوگ آگے ہو سکتا ہے 1 سے 1000 لوگ ملتے چلے جائیں۔ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، میں یہاں تقریر نہیں تبلیغ کے لیے آتا ہوں، آپ کی تربیت کے لیے یہاں پہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج اگر یہاں سے کسی ایک بندے نے بھی 2 نمبری چھوڑ دی، ناقل میں کمی کرنا چھوڑ دیا، تو یقین مانے یہ ہماری گفتگو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا، لیکن ایک نہیں، الحمدللہ سینکڑوں چھوڑیں گے، سینکڑوں اپنی جیبوں کے اندر حلال کا پیسہ رکھیں گے، حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور عزیز سامعین محترم، میں آپ سے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی برائی ارشاد فرمائی وہ ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یہی ہمارا موضوع چلا آ رہا تھا اس حدیث میں، بڑے غور سے سننے والی۔ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ اس کے اوپر 3 عذاب مسلط کرتا ہے۔ کتنے جی؟ 3 عذاب۔ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم۔ 3 عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قحط سالی ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی۔ قحط سالی کا مطلب بارشیں نہیں ہوتی ہیں، گندم چاول اناج کم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان آل اوور دا ورلڈ وہ مشہور ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، لیکن ایسا زرعی ملک ہے کہ گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے، چاول باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، اور چاول گندم پاکستان میں اگر ہو بھی ابھی چاول آ رہے ہیں اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ کیسا زرعی ملک ہے جہاں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی آئے گی۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ بشدت المؤونۃ ان کے اوپر مشقت ڈال دی جائے گی، یعنی سختیاں آ جائیں گی، مشقت اتنی ہوگی۔ آج سے کچھ 40 سال پہلے آپ حضرات کو پتا ہوگا گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور 20 بندے کھاتے تھے، اور جب سال ختم ہوتا گندم نہیں آتی تو پرانی گندم ابھی بھی بڑھونے میں پڑی ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے ہمارے پاس سے ختم ہے، ایک بندہ کماتا تھا۔ اب کیا ہے، گھر کے 10 بندے کماتے ہیں اور ابھی 20 تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے اور ہم پھر فقیر بن جاتے ہیں۔ پہلے 10 دن بادشاہت، پھر 10 دن وزارت کے، اور آخری 10 دن فقیر بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری ناپ تول میں کمی ہے۔ کیا میں اگر فیکٹری جاتا ہوں تو فیکٹری جا کے
فیکٹری کے سپروائزر اور مالک کے بغیر صحیح ڈیوٹی کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی تنخواہ حلال کرتا ہوں؟ کیا میں دکانداری جو چلا رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، اس کے اندر ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا؟ عزیز سامعین محترم، اگر یہ چیزیں موجود ہے تو یاد رکھنا پھر ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہو چکا ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈال دیا گیا۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے ناپ تول میں کمی کا، وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بادشاہ ان کے اوپر ظالم آ جائیں گے، بادشاہ ان کے اوپر ظالم آ جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا؟ 6-7 بچوں کی والدہ اپنے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا رہی ہے، کہتی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک باپ اپنی 6-7 بچوں کو کلہاڑی کے ساتھ ذبح کر رکھا ہے، کہتا ہے قرضہ مانگنے والے میرے پاس آ رکھے، آئے دن اولادوں کو ذبح کیا جا رکھا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وقت کے بادشاہ کی اپنی زندگی کیسی لگزریس گزر رہی ہے، کیسی لگزریس لائف وہ گزار رکھا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کہیں گے علامہ صاحب کیسی باتیں کرے، بادشاہ کیا کرے؟ بادشاہ کی سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی، اور آپ کا مشہور زمانہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے پر کوئی جانور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو مجھے عمر سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، عمر بتا وہ جانور پیاس کی وجہ سے کیسے مرا؟ کیا اس دور میں کوئی موبائل تھا، انٹرنیٹ تھا، کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ اتنی دور بندہ دیوار کے پاس کسی کو نہیں جانتا۔ چلو یہاں تو یہ دور ہے نا، کیمرے لگے، پورا پاکستان ہتھیلی کے اوپر ہے، پورا پاکستان ایک بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس دور میں نہیں تھا۔ لیکن حالت یہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی وہاں بھوک پیاس کی وجہ سے جانور مر جائے تو ہمارے بادشاہ کو پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مرا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جانور نہیں، انسان مر رہے ہیں۔ تو عزیز سامعین محترم، ظالم بادشاہ مسلط کب کیے جائیں گے؟ جب آپ بھی ظالم ہوں گے۔ کس طرح ظلم کریں گے؟ اگر آپ ناپ تول میں کمی کریں گے تو بادشاہ بھی ایسے ہیں۔ ہم ہر چیز امریکہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، جوان بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہے تو امریکہ نے کیا اتارو؟ آپ کے گھر کے سامنے کوڑا آپ نے پھینک دیا ہے، گلی آپ کی ٹوٹی ہوئی، آپ نہیں بنوا رہے، 1.5 کروڑ روپے اپنے مکان پہ لگا لیا ہے، وہ امریکہ کروا رہے ہیں۔ آپ خود ٹھیک ہو، بادشاہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، زرعی پیداوار میں برکت بھی نہیں رہتی، قحط سالی اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیتا۔ یہ جانوروں کا شکریہ ادا کرے، گائے بھینسوں پرندوں کا شکریہ ادا کرے جن کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ہم زکوٰۃ بالکل ختم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کر کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وقت اوپر چلا ہے، میرے ذہن میں نہیں رہا ہے۔